حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خوش نصیب خاتون تھیں جنہیں اللہ نے خود جنت میں مہر کی خوشخبری سنائی اور خود سلام بھیجا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ جو آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہے، جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے اور انہیں میرا بھی سلام دیں۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری بھی دیں جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش ہوگی۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو ام المومنین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں اور والدہ فاطمہ بنت زید سے 6 سلسلوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ابھی آپ کا بچپن ہی تھا کہ آپ کے والد وفات پا گئے اور والدہ بھی ایک جنگ میں شہید ہو گئی۔ دونوں کی وفات کے بعد آپ نے اپنے والد کا تجارت کا کاروبار سنبھال لیا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون مریم ہے اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون خدیجہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچے اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت مریم بنت عمران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس 8000 اونٹوں کی کثیر تعداد موجود تھی، اس لیے ان کا شمار مکہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ کا سامان شام، مصر، یمن اور دوسرے ملکوں میں جایا کرتا تھا، اور اس سامان تجارت سے آپ کو بہت نفع ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ کو طاہرہ کے لقب سے لوگ بلاتے اور آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت خدیجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار ہیں اور بہت محنت سے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا تجارتی قافلہ لے کر جائیں اپنی سربراہی میں۔ اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ سامان تجارت دے کر ملک سے باہر بھیجا۔ حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، حکمت عملی، امانت، دیانت اور صداقت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ اس پیغام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست معاشی استحکام اور مالی مدد ملی۔ اس معاشرے میں سب کی بہت سی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ کو زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، آپ کی ہمت بندائی اور آپ کی حمایت کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندانی تعلقات اور اپنے مال و دولت سے خوب مدد کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو آپ کی خوب تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصہ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کے نعم البدر میں اس سے بہتر عورتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بھی عورت مجھے اس سے بہتر عطا نہیں کی۔ وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ بزرگوں برتر نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی جبکہ باقی عورتوں نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے والہانہ محبت تھی۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک آپ زندہ رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن کیا آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھائی تھی؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک 5 نمازوں سمیت نماز جنازہ بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تک نہ کوئی نماز فرض تھی اور نہ روزے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جسم اطہر بغیر جنازہ کے دفن کر دیا گیا۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ ان دونوں کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہنے لگے، اور آپ نے ان دونوں کو بڑے صدمے کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں اترے اور ان کو دائمی سفر پر روانہ کیا۔ روایت میں ہے کہ اپنی سب سے پیاری بیوی کی وفات کے بعد اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت ضرور حضرت خدیجہ سے ملنے والی عورتوں کو بھیجتے۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ اللہ نے اب آپ کو اور بھی ازواج عطا فرما دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے کہ خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔